سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آپ تمامی حضرات قابل احترام ہوں اور میری یہ پرسنلی فکر ہے کہ جدے گلے وچ حضور دی غلامی دا پٹا ہے اس دا نام زبان تے لے ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ دی وجہ ہے نوکران دے نام زبان تے آ جان مالک خود راضی ہو جاتا ہے۔ علماء بھی کثیر تعداد دے اندر جلوہ افروز نے میرے سر تاج علماء جنہ وچ علامہ خالد صاحب سیالوی فیض یافتہ درگاہ علیہ شہر شریف اور دیگر میرے محترم پیر بھائیوں، اجدہ پروگرام وقاص علوی صاحب جڑے گدائے در بطول بھی نے اور عاشق رسول بھی بحمداللہ آپ نے اپنے دیگر رفقا دنال مل کے اس تقریب دا اہتمام کیتا۔ میں ہمیشہ کہنا ہونا کہ چند سرگودہ سیٹھی دے اندر ایسے بختاور حضرات نے جڑے فروغ نعت مصطفیٰ کریم اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بحمداللہ بڑا تاریخ ساز کردار ادا کر رہے۔ انہاں بختاور حضرات بچوں وقاص علوی صاحب دا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ میرا مالک آپ دے علم عمر عمل اور بختان دے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ بڑی دل نشین حاضری میرے تو قبل آصف اتاری صاحب، قاری غلام مصطفیٰ اتاری صاحب بحمداللہ جڑے لاہور داتا دی نگری تو تشریف لے آئے، بڑے منکسر المزاج آدمی اور بڑی باکمال، یقین کرو کہ مون دی تعریف نہیں بہت تسکین محسوس ہوئی۔ میں ہوں ایک خطاب نیو سیٹلائٹ آن 1 گھنٹہ 20 منٹ خطاب میں کر کے آیا، تھکاوٹ بہت زیادہ سی، لیکن آپ نے اتنا باکمال پڑھے ہیں کہ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے اور تواڈی میں کیفیت ویکھ رہا سا حضور دے غلاماں دی کہ تواڈے وجود اتنے سن تے روحاں نبی دے روزے دا طواف کر رہی ہیں سن۔ حضرت نو میرا مولا سٹیج دی دنیا دے اندر بے حد و بے حساب مزید عزتاں عطا فرمائے۔ آپ نے جتھے کلام نو چھوڑے ہے میں تھوڑا جنہ ان ٹچ کرن لگا۔ جب حضور کے شاہ جی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ نظر جاتی ہے نا، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب، جب حضور کا یہ فرمان نگاہیں دیکھتی ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ عمر کو میرے نبی نے مانگ کر لیا۔ اور جب حضور کی اس حدیث پہ نظر پڑتی ہے ان الحق یجری علی لسان عمر، تو پھر کہنا پڑتا ہے وجد میں آ کر کہ عمر تو وہ ہے جن کی زبان کی طہارت کی سند میرے نبی نے خود عطا کی۔ جب حضور کے اس فرمان پہ نظر پڑتی ہے نا ان الشیطان یفر من ذل عمر، تو پھر دریائی صاحب عقیدت کی دنیا میں محو ہو کر کہنا پڑتا ہے عمر کے سائے کی شان کا تذکرہ زہرا کے بابا نے کیا۔ ذرا پوائنٹ کی طرف غور کرنا۔ اور جب عائشہ تو صدیقہ کے پوچھنے پہ میرا نبی یہ فرماتے ہیں نا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں، تو جب اس فرمان پہ نظر پڑتی ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ عمر کی ادائیں محمد کی نگاہوں میں رہتی ہیں۔
ذرا ادھر غور کرنا، جب اس فرمان پہ نظر پڑتی ہے نا، اس کو یا جبل الاحد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عمر وہ ہے جس کی شہادت کا اعلان حسین کے نانا نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر کیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، چونکہ حضرت نے میرے دل کا وضو کروایا ہے، تو میں نے آپ کا جو اختتام تھا وہاں پہ چند جملے آپ کو خراج تحسین کے طور پر میں کہنے لگا ہوں۔ اب آپ وقار میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب قرآن کی اس آیت، میں نے پہلے حضور کی حدیث پڑھی، اب میں آیات کی طرف پلٹنے لگا ہوں کہ جب اس آیت پہ نظر پڑتی ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پھر کہنا پڑتا ہے کہ جس اسلام کا سپاہی عمر ہے، اس اسلام کو کوئی دنیا کا ماں کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سادہ کر دے، بہت اچھا چلا رہے ہیں، بہت اچھا۔ اب آبش وقار وقت ہوتا شاہ جی تو میں ایکسپلین کرتا کہ ابو جال میٹنگ کے اندر بیٹھا تھا اور وہ منتظر تھا کب خبر آئے کہ عمر نے محمد بن عبداللہ کا سر تن سے جدا، رب کعبہ کی قسم ابو جال نے کہا پتہ کرو کہ وہ عمر نبی کا سر تن سے جدا کرنے گیا تھا۔ ارے جب پتہ کیا گیا تو ابو جال کو پتہ جواب کیا ملا، جو سر لینے گیا تھا وہ سر محمد کے قدموں پہ پیش۔ اب سنو، میں دائیں بائیں نہیں، پکی پکائی رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا، ایز اے طالب علم قرآن و حدیث کا سہارا لے کر یہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ جب ابو جال کو پتا چلا عمر کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا آیا ہے، رب کعبہ کی قسم جب ابو جال کو یہ پتا چلا عمر کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جاری ہو چکا ہے، تو ابو جال نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کفار مکہ کی میٹنگ میں کہا سن لو، اگر عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو دنیا سے آدھا کفر ختم ہو جائے۔ اور میں پنجابی تھوڑی جنیاں گلاں کرنیاں نے، بڑے تواڈے جذبات بھی بڑے نے، پر رات 12 دا ٹائم ہو گیا۔ یہ پیاندے سن اج جمعہ جس ٹائم میں آکھیا نا جمعہ اس ہفتہ شروع ہو گیا۔ یہ بڑے پیارے نقیب نے یہ نقابت بھی شیران دی طرح کر دیں، اے نہ لفظ صحیح آکھیا بلا تخیر، انجی ہونا چاہیے بالکل، اگلے نے حوصلہ تے ملے۔ ایک اور کھل کے آپ کو سبحان اللہ۔ اور میں صرف حضرت نے کلام پڑھیا ہے اس تے میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا، ایدوں امتحان کرنا، بڑا با کمال نقطہ ہے، ایز اے طالب علم عرض کرنے لگا۔ جنہ دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر، جنہ دی شہادت دا ذکر حضور نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کیتا، اور امتحان کرنا جنہ دا اشرا مبشرہ دوسرا نمبر، بہت توجہ کرنا، جنہ دی اینی شان ہے جنہ نو اپنے جنتی ہون وی شک کی کوئی نہیں۔ سرگودہ والو اس عمر نے جب بھی مانگا ہے نا ان شانوں کے باوجود، پتہ مانگا کیا ہے؟ مدینے میں موت مانگی۔ حضرت نے کلام اسی لیول کا پڑھا ہے، میں نے عرض کر دیا عمر نے مدینے میں موت مانگی ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی وجعل موتی فی بلد حبیبی۔ حضرت عمر یہ عرض کرتے تھے مالک شہیدو جیسی موت آئے اور جب عمر کے جسم سے روح نکلے کوئی اور شہر نہ ہو، صرف شہر مصطفیٰ۔ ان وقت ہوندہ نا جکن میں آیا سا ٹائم اس لئے مائک ملدہ تے تو میں آج نا ایک بیماری مدینہ دی داستان سنانی سی، لیکن ہون ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک صرف میں گل کی تھی یہ انہا مدینہ پاک دیاں داستانہ، میں ایک بات واقعہ معراج چو بیان کر دینا، چونکہ علوی صاحب دی ڈیمانڈ سی کہ واقعہ معراج یہ بیان کرنا ہے۔ ویسے 8 مہینے خطیب مسلسل جمعے دے موقع واقعہ معراج بیان کرنا، تے 8 مہینیاں وچ بھی یہ واقعہ مکمل بیان نہیں ہو سکتا۔
بلکہ ساری زندگی بھی خطبہ حضور دے معراج دا تذکرہ کرن، زندگی مک جائے گی حضور دے واقعہ معراج دا تذکرہ ختم۔ میں صرف ایک بات پان سنان لگا اس پورے واقعہ معراج وچ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس پلٹے اس مہینے دی 27 شب، کیڑی شب؟ 27 جدو واپس پلٹے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لگا۔ جدو ملاقات ہوئی نا تو یہ مسلم شریف وچ موجود ہے، اور شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول نعیمی صاحب انہوں نے جڑے بہت بڑے شیخ الحدیث نے انہوں نے نقل فرمایا، بڑی وضاحت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے آقا دی بارگاہ چرز کیتا، ما فرض ربک علی امتی کا، اے اللہ دے محبوب تواڈے رب نے تواڈی امت تے کی فرض فرمایا؟ ایدے توجہ کرنا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے فرض ربی علی امتی 50 صلاۃ، اے کلیم میرے رب نے میری امت تے 50 نمازاں فرض فرمائیاں۔ کنیاں نمازاں؟ ایک اور پھر بولو کنیاں؟ 50 نمازاں۔ یہ مسلم شریف وچ موجود ہے۔ جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا نا کہ میری امت تے اللہ نے 50 نمازاں فرض کر دیتی ہیں، اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تخیر نہیں کی تھی، بالکل فوراً تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کر دینے، اے اللہ دے محبوب یہ جڑیاں 50 نمازاں نے تواڈی امت کل کو نہیں پڑھنیاں، تے نال ہی نا آپ نے کی کیا فرج الی ربک، اونی واپس پلٹو فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، یہ نمازاں بہت زیادہ نے تھوڑیاں کم کروا۔ حسن بٹی صاحب، رانا عثمان صاحب اور دیگر آپ جتنے حضرات معزز بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دی بارگاہ جدو عرض کیتا نا کہ 50 نمازاں بہتیاں تھوڑیاں کم کرواؤ، میرے آقا فوراً واپس تشریف لے گئے۔ احباب جی وقار اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، یہ 50 نمازاں زیادہ نے تھوڑیاں کم فرما دے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو کہہ دیتا 5 معاف۔ مصطفیٰ کریم واپس پلٹے، بہت توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا اے موسیٰ، اے اللہ دی نبی کم بن گیا ہے، میرے کہنتے 5 نمازاں معاف ہو گئی۔ سواد علی بڑی گل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے کملی والے نو سونے 45 نمازاں میں تواڈے نوکراں کو نہیں پڑھنی۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، تساں علماء کو بڑی باری سنی۔ یہ دے وچ ایک میں نقطہ عرض کرن لگا، بڑا با کمال نقطہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور دی بارگاہ چرز کیتا ہے، اور ہر مرتبہ 5 معاف ہوئی ہیں۔ کنیاں کنیاں؟ اور 9 نو 5 نہ ضرب دیو، 9 5 تسی ہن انج پہ بول دیو با تہاڈا پروگرام 50 پڑھنے دس، میں صدقے جاواں 9 5 45 نمازاں معاف ہوئی۔ 9 مرتبہ قبلہ شاہ جی آپ دے میں نانا جان دی شان بیان کرن لگا، موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور دی بارگاہ چرز کیتا ہے، اور 9 مرتبہ میرے آقا اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے فکان کعبہ قوسین او ادنا، اور رب نے محبوب دی درخواست تے سفارش تے ہر مرتبہ 45 معاف۔ اتنے نقطہ پتہ کی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسی کلیم کو پتا تھا کہ میں نے دید کا سوال کیا تو اس خدا نے میری درخواست ریجیکٹ کر کے کیا کہا، لن ترانی، اے کلیم واپس چلے جاؤ، تم ہماری دید نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتا سی جن نے میری گل مننی نہیں انہیں یار دی موڑنی نہیں۔ یہ دے وچ ایک گہرا نقطہ پتہ کی ہے، وہ گہرا نقطہ سنو، بہت توجہ کرنا، وہ گہرا نقطہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حسین کے نانے جیسا نہیں سمجھا۔ اگر وہ تاجدار ختم نبوت کے برابر اپنے سٹیٹس کو، اپنے مقام کو سمجھتے ہوتے
تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام حضور سے یہ نہ کہتے نمازیں بہت زیادہ کم کروائیں. موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کر کے دنیا کو یہ بتا دیا میں کلیم بھی ہوں نبی بھی ہوں, میرے سر پہ رب نے نبوت کا تاج بھی سجایا. لیکن سن لو, جہاں پہ موسیٰ کی عظمت عزت مقام کی انتہا ہو جاتی ہے, وہاں سے تاجدار ختم نبوت کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے. شاہ جی خصوصی دعا نہ نوازو کی گل وچ ہون او جکن بابا جی میرے فرماندے سن گل وچ ہو رہے ہون ایتھے ہن گل وچ جڑی ہو رہے او بھی میں تواڈے سامنے اوپن کرن لگا کہ ایک خدا ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرض کر دے گئے رب یار دی گل مندا گیا. ایک باری بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جڑا فیصلہ کر لواں وہ میں چینج نہیں کردا. ویسے کمال یہ ہے کہ جب سے حضور کائنات میں آئے اللہ نے کبھی بھی اصول کو نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ہے رخ رسول کو دیکھا. دیکھو نا, اگر خدا اصول دیکھتا تو پھر محبوب کے کہنے پہ اپنے کیے فیصلے کو نہ بدلتا. اصول کیا ہے؟ لا تبدیلا لکلمات اللہ. قاری عاصم میرا بیٹا, اصول تو یہ ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں. ادھر ذرا توجہ کرنا. لیکن رب نے اصول نہیں دیکھا, رخ رسول دیکھا ہے. یہ جڑے ہوں تک روندے رہے ہو, تڑپ دے رہے ہو, درود پاک پڑھ دے رہے ہو, جنہاں دیاں طبیعتاں مچلیاں نے ذوق وچ رہے ہو, میں تہن گفٹ دے طور تے بات کرن لگا. ابابش بکار تنہائی دے اندر, خلوت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرض کیتا ہے اللہ نے محبوب دا آقا منیا, رب نے یار دی گل موڑی نہیں. اون نکتہ ہے جس رب نے لگیاں یار دی گل نہیں موڑی. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ساڈی سفارش کرنی ہے اس لئے تنہائی نہیں ہونی, شریکاں بھی سامنے ہونی. قیامت والے دن جدو سرکار نے ساڈی سفارش کرنی یا اللہ میرے اس لئے شریکاں بھی سامنے ہونا ہے. ایتھون تقریر مکان لگے ہیں, جیڑا رب لگیاں یار دی نہیں موڑ دا, شریکاں دے سامنے کیوں نہیں موڑے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہت بڑی بحمداللہ سعادت ہے ساڑھے واسطے کہ اسی حضور دے امتیاں ساڑھے گلے وچ سرکار دی غلامی دا پٹا ہے. سبحان اللذی اسرا بے عبدہ لیلہ, پاک یو ذات جس نے اپنے بندہ خاص میں رات دے قلیل ترین حصے دے اندر سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اللذی بارکنا حولا, مسجد اقصی ہوئے جدے اردہ گرد رب فرماندہ ہے اسم برکتاں ہی برکتاں رکھیاں. لنوریہو من آیاتنا, یہ ساری معراج اور سیر لا مکان یہ کیوں کروائی گئی؟ تاکہ اسی محبوب نو اپنیاں نشانیاں وچوں نشانیاں دکھائیے. انہو وہ السمیع البصیر. اور پھر اینڈ تی ہویا ہے کہ محبوب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے, اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں لوٹ لو, لوٹنے کا مزہ آج کی رات. ویسے قبلہ شاہ جی یہ ایسی محفل ہے میں جو محسوس کیتا ہے, تسی زبان نال نامی نہ بولو اے سبحان اللہ یہ اچھی بات نہ, کیف ہی کیف. یعنی ایسی محفل ہے میں جو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں اور جو مشاہدہ کر رہے ہیں, اس محفل دے اندر خاموش کیف اور بحمداللہ کفیت آپ حضرات دی کہ رات 12:30 دا ٹائم اور آپ بحمداللہ میں اتھے ایک شیر پڑھن لگا تو آڈا اے ماحول ویک کے نا کفیت ویک کے مدت دیاں آساں لائیاں نے, مدت دیاں آساں لائیاں نے, کدی یار اساڈا آوے گا, اسی سنت سمجھ زلیخا دی راہ یار دی کلی پا بیٹھے. عالم اسلام دی قائد شخصیت, پیر طریقت رابر شریعت, آفتاب ولایت,
حضور قبلہ زینت المشائخ محبوب المشائخ قبلہ سلطان ریاض الحسن سلطانی صحیح سروری قادری صحیح آپ نے اس کانفرنس کے اندر تشریف لے ہونا سی وقاص علوی صاحب نے من ساری تفصیل دسی ہے آپ اچانک علالت دا شکار ہوئے نے اور ڈاکٹرہ نے علالت دی وجہ تو آپ نو سفر تو روکے آپ اس وجہ تو اس تقریب دے اندر محفل پاک بھی تشریف نہیں لے آ سکے وقاص علوی صاحب نے کہا کہ سارے دوستان دس دیو کہ پیر صاحب دی جڑی عدم شرکت ہے او دی اے وجہ ہے اسی دعا گواں انہاں دا سایہ اللہ ساڑھے سارانتی تادیر قائم فرمائے اور مالک بیمار کربلا دا صدقہ آپ نو ست و تندرستی عطا فرمائے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین آپ نے مرنے کو جینا